6 مہینے کا بچہ علی اصغر، اس کی پیاس بھی لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سکینہ نے حضرت عباس سے کہا چچا جان آپ پانی لے آؤ، پانی لا کے دو۔ حضرت عباس نے وعدہ کیا بیٹی اب میں جا رہا ہوں، پانی لے کر آتا ہوں۔ عباس ایسا تو زمانے میں کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ عباس چلے دریا کی طرف تیزی کے ساتھ، اور پھر ظالموں نے پیچھے سے جو وار کیا، حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ جیسے ہی بازو کٹا، عباس نے فوراً مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک ظالم نے دوسری طرف سے وار کیا، دوسرے ہاتھ کو بھی قلم کر دیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ منہ سے پکڑ لیا، پانی تو سارا گر گیا، اور وہ تیر حضرت عباس کے کلیجے اور دل میں لگا۔ وہیں سے آواز دی یا اخا حسینہ، یا اخا حسینہ، اے میرے بھائی حسین اپنے بھائی کی خبر لو۔ جیسے ہی عباس کی آواز کانوں میں آئی، میرے امام کی، چونکہ امام کے بازو تھے عباس، امام کی طاقت تھے عباس، جیسے ہی آواز آئی امام کے کانوں میں، امام نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا لان کسر ظہری، اے اللہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر پلٹ آئے، حضرت علی اکبر پلٹ آئے، اور جب میدان سے واپس آتا ہوا دیکھا علی اکبر کو، امام آگے بڑھے، بیٹا یہ ہماری گھر کی ریت کے خلاف ہے، دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا بزدلوں کا طریقہ ہے، حیدری کچھاڑ کے شیروں کا نہیں ہے، تم واپس کیوں آ رہے ہو؟ علی اکبر قریب آئے، کہا بابا جان بھاگا نہیں ہوں، بھی پیار کیا کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے، کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، اپنی پشت پہ سوار کرایا کرتے تھے، وہی نواسا آج بھیڑیوں کے درمیان ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، اور صرف ایک مطالبہ ہے بیعت کرو یا سر دے دو۔ حضرت امام نے سر دینا طے کیا، اور سر ہی لے سکے وہ، اور میدان کربلا میں 10 محرم کو جو قیامت خیز منظر سامنے آیا، روایتیں اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب سرکار امام حسین کی شہادت ہوئی، آسمان ابر آلود ہو گیا، گویا سورج نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، وہ بھی اس منظر کو دیکھ نہ پایا، اور یہاں تک کہ زمین سے خون جاری ہوا۔ بیت المقدس میں کسی صاحب نے جب پتھر اٹھایا تو اس میں سے خون ظاہر ہوا، گویا زمین بھی خون کے آنسو رونے لگی، آسمان بھی اس منظر کو دیکھ نہ سکا۔ ایک عجیب سما تھا، اس لیے کہ آج اس نبی کے نواسے کو تہہ تیغ کیا گیا، اور ان کی گردن کو خنجر سے الگ کیا گیا، کہ جسے نبی سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہ آج کی رات ہے۔ اصل میں جنگ کے لیے عمرو ابن سعد جو سپہ سالار تھا، وہ تو اتنا زیادہ اتاولا، اپنے گجراتی میں بولتے اتاولا ہو گیا تھا، اور اتنا زیادہ وہ مصر تھا کہ جلد سے جلد جنگ شروع ہو جائے۔ کمال دیکھیے، آپ جانتے ہیں یہ عمرو ابن سعد کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ اور یہ حضرت سعد ابن وقاص کون ہے؟ جنگ احد میں جو اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہو کر تیر روک رہے تھے، اور اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، یعنی سرکار جس سے کہے میرے ماں باپ تم پر قربان، ایسے چہیتے صحابی، ان کا بیٹا عمرو ابن سعد، یعنی باپ اللہ کے رسول کی جانب آنے والے تیروں کو روکے، اور بیٹا انہی کے نواسے پر تیر چلا رہا ہے۔ تاریخ کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ یہ شمر جس نے حضرت امام حسین کی گردن پہ خنجر چلایا، یہ کون تھا؟ جس نے 17 حج کیے تھے، اتنا بڑا حاجی اور نکلا پاجی، اور بہترین پیشمان تھا یہ شمر، اور ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، ضرب لگائی تھی، ملجم، وہ بہترین قرآن کا قاری،
تو یہ دیکھ کے دھوکہ مت کھا جایا کیجئے کہ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، اس لیے کہ یہ سب بڑے بڑے نمازی اور حاجی تھے. لیکن جب دنیا کی ہوس اور دنیا طلبی جب آدمی کے ذہن و دماغ پہ چھاتی ہے تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ انما الدنیا جیفتن وطالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے محبت کرنے والے کتے ہیں. تو جب دنیا کی محبت آدمی کے ذہن و دماغ پر چھاتی ہے تو پھر اس کو سگا نظر آتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار نظر آتا ہے، نہ کوئی بھائی نظر آتا ہے، بس ہوس دنیا کی اس کے دماغ پہ جب چھا جاتی ہے تو اس کے اندر کتا پنی پیدا ہو جاتی ہے. سرکار نے مثال بھی دی کتے سے، انما الدنیا جیفتن وطالبہا کلاب، دنیا ایک مردار ہے اور اس سے محبت کرنے والے کتے کی طرح ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کوے بھی تو مردار کھاتے ہیں، کوے بھی مردار کھاتے ہیں، آپ نے کتے سے مثال کیوں دی؟ تو جواب آیا کوے، اگر ایک کوا کسی مردار کو دیکھتا ہے اکیلے نہیں کھاتا، پوری جماعت کو جمع کرتا ہے، اپنی پوری جماعت کو جمع کرے گا اور اس کے بعد کھائے گا. لیکن کتے کی خصلت یہ ہے کہ اگر ایک کتے نے کسی غذا کو دیکھ لیا وہ اپنے دوسری برادری والے کو آنے بھی نہیں دیتا ہے، وہ اپنی برادری کا دشمن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آ گیا اسے دوڑا لے گا، اسے بھگائے گا. تو جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کی صفت کتے کی طرح ہوتی ہے. اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چاہے گا یہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میں ہی لے لوں، وہ بھی میں ہی لے لوں، اور اگر کوئی آیا اسے بھگانے کی کوشش، اس کے خلاف سازش، اس کو نکالنے کی سازش، اس کو بدنام کرنے کی سازش. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے پر انسان میں کتوں کی صفت پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ چاہتا ہے سب میرا ہی ہو، کسی کا نہ ہو، میں ہی تجوری بھروں اور کوئی کما نہ سکے، میں ہی دولت سمیٹ لوں، دوسرے کو کیوں بتاؤں. یہ صفت کتے، اسی لیے سرکار نے کہا کتوں کی طرح ہے. تو ان کو جو آئے تھے یہ سب حکومت کی لالچ میں آئے تھے، تم کو گورنری مل جائے گی، تم کو منسٹری مل جائے گی، تم کو وہاں کی رئی کی حکومت مل جائے گی، تم کو فلاں جگہ کی حکومت مل جائے گی، اور اسی لیے یہ آل رسول کے دشمن ہو گئے کیونکہ ان کو حکومت کا نشہ تھا. آج کی رات سرکار امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، سامنے والوں سے مہلت مانگی کہ ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں لیکن ایک رات کی مہلت دے دیں، ایک رات کی مہلت دی ہمیں مل جائے. لوگ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سرکار آج کی رات مہلت کیوں مانگ رہے ہیں. اس لیے کہ آدمی اگر مہلت مانگتا ہے تو یہی کرے گا، اپنے بیوی بچوں سے مل لوں، اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھ لوں، سب سے پیار کر لوں، یہ کر لوں، اسی لیے مانگتا ہے. لیکن سرکار امام حسین نے ایک رات کی جب مہلت مانگی تو عمرو بن سعد نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک رات ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس ایک رات ہم سجدے میں گزارنا چاہتے ہیں، اس ایک رات ہم تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں، اس ایک رات ہم تلاوت قرآن کریم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہم رات گزارنا چاہتے ہیں. اچھا جناب، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مہلت مل گئی، رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا امام نے اور اس کے بعد ساتھیوں سے کہا دیکھو اگر یزید کا کوئی پنگا ہے تو مجھ سے ہے، اگر کوئی جھگڑا ہے مجھ سے ہے، اگر وہ بیعت کے لیے مصر ہے، اصرار کر رہا ہے تو میرے سے، اس کی اگر کوئی دشمنی اور عداوت ہے مجھ سے ہے، تم سے تو ہے ہی نہیں، لہذا میری طرف سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، جو بھی جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے وہ جا سکتا ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھنا، اگر تم چلے بھی گئے تو یہ مت سمجھنا کہ محشر کے دن نانا کو جواب کیا دیں گے. میں خود نانا سے کہوں گا کہ میں نے اجازت دی تھی، میرے حکم سے گئے، اس کا ٹینشن بھی مت لینا، تم جا سکتے ہو. لیکن سارے ساتھی کچھ کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ اکڑو بیٹھے ہیں، کچھ پلاٹھی مار کے بیٹھے ہیں.
किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इमाम ने सोचा कि शायद ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हम इमाम को इस हाल में छोड़ के चले गए तो मदीने वालों को जवाब क्या देंगे। कोई भी पूछेगा कि तुमने ऐसे हालात में कि जब इमाम नरगे में थे, दुश्मनों के घेरे में थे और तुम छोड़कर चले आए। तो हज़रत इमाम ने कहा सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई बात नहीं होगी जिसे तुम पेश कर सको। एक काम करो, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक एक बच्चे को साथ लेते जाओ, और जब कोई पूछे तो उनसे कहना कि इमाम ने बच्चे को पहुंचाने भेजा था, हम बच्चे को छोड़ने आए हैं। फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब खामोश सुन रहे हैं, इमाम को देख रहे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं। फिर हज़रत इमाम ने कहा एक काम करो, हो सकता है कि उजाले में कोई जाने में शर्मा रहा हो, उजाला है, ये मशल जल रही है, इस जलती मशल के रोशनी में कोई जाने को शर्मा रहा हो कि हम कैसे उठ के जाएं, कैसे निकल के जाएं। एक काम करता हूं, मैं इस मशल को मैं बुझा देता हूं, मशल जलती थी ना, इस मशल को मैं बुझा देता हूं, और जब थोड़ी देर के लिए अंधेरा कर देते हैं और उस अंधेरे में मेरी तरफ से इजाज़त है, जो जाना चाहे चला जाए। तारीख़ और रवायत बताती है कि हज़रत इमाम ने खैमे में अंधेरा कर दिया, और जब थोड़ी देर के बाद मशल जलाई है, जब थोड़ी देर के बाद रोशनी की है, तो जो जिस करवट बैठा था वैसे ही बैठा है, यानी उसने करवट भी नहीं बदली। पलटी मारा था तो एक पांव उठाया भी नहीं, और एक पांव उठाया था तो पलटी भी नहीं मारी। जो खड़ा था वो बैठा भी नहीं, जो बैठा था वो खड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में लोग खड़े थे। इमाम ने कहा भाई तुम में से कोई गया नहीं, तुम में से कोई गया नहीं। तब मुस्लिम बिन औसजा आगे बढ़े, बोले ए इमाम, आप हमको क्या समझ रहे हैं, हम आपके साथ चले हैं और यहां तक आए हैं, और आपने हमें सेलेक्ट किया है, आपने हमें चुना है अपने साथी के लिए, और आज हम आपके साथ यहां तक पहुंचे हैं। आप चाहते हैं कि हम आपको छोड़ के चले जाएं। आपने मशल बुझा दी, आपने शमा को बुझा दिया। ए इमाम, अगर हम इस शमा के परवाने होते, अगर हम इस शमा के परवाने होते तो इसके बुझते ही हम चले गए होते, लेकिन हम तो शमाए इमामत के परवाने हैं, हम तो शमाए इमामत के परवाने हैं, और जब तक हमारी शमा रोशन है हम इसके कदमों में जान देना तो पसंद करेंगे, मगर जाना पसंद नहीं करेंगे। और ए इमाम, हम तलवारों से लड़ेंगे, और अगर तलवारें खत्म हो गई नेज़ों से मुकाबला करेंगे, और अगर नेज़े भी टूट गए हम तीरों से मुकाबला करेंगे, और अगर तीरों ने भी जवाब दे दिया हम पत्थरों से लड़ेंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं आप पर आंच नहीं आने देंगे। हज़रत इमाम ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने साथियों को देखा और उसके बाद कहा कि अल्लाह तुम्हारे इरादों को और अज़्म अता फरमाए, पुख्तगी अता फरमाए, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चलो आज की रात हमें मिली है, इबादत में गुजारा जाए, इबादत में बसर किया जाए। फिर सभी लोगों ने अपना अपना मुसल्ला बिछा लिया, सब मसरूफ़ इबादत हो गए। कोई ज़िक्र कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नमाज़ें पढ़ रहा है, कोई नफिल नमाज़ें पढ़ रहा है। हज़रत इमाम भी एक मुसल्ले पर बैठ गए, बाजू में अली अकबर हैं, अली अकबर भी इबादत और इयादत में लगे हुए हैं, हज़रत इमाम भी इबादत में लगे हुए हैं। कभी नमाज़ें पढ़ते हैं, कभी तिलावत करते हैं, कभी ज़िक्र करने लगते हैं। अचानक हज़रत इमाम की आंख लग गई। 3 दिन के भूखे प्यासे और फिर गर्मी की शिद्दत, मैदान में रहना, हज़रत इमाम की आंख लग गई। और जैसे ही हज़रत इमाम की आंख लगी, हज़रत इमाम देखते हैं, जैसे ही आंख लगी इमाम ने देखा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। आंख लगते ही सरकार का दीदार, और आने के बाद सरकार ने सीने पे हाथ रखा और हाथ रख के दुआ की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र दे, मेरे हुसैन को अजर दे। हज़रत इमाम आली मकाम ने जब ये ख्वाब देखा, आँख खुली, दिल को तसल्ली हुई, हिम्मत और बढ़ी और हौसला और बढ़ा कि सरकार की निगाह और सरकार की तवज्जो हम पर है। इसीलिए तो नाना ने आके सीने पे हाथ रख के दुआ दी
دعا سے نوازا. ابھی امام یہی سوچ رہے تھے, ابھی امام اللہ کے رسول کی بشارت اور رسول کے آنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے. اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا, خیمے کا پردہ ہٹا. حضرت امام نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا بہن زینب سامنے کھڑی ہے. امام نے اجازت دی, آ جائے. بہن آئی امام کے قریب اور آنے کے بعد پوچھا مزاج کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ. کہا بھیا ابھی ابھی نماز پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگی, میں نے ایک سپنا دیکھا. بہن بول رہی ہے میں نے ایک سپنا دیکھا. حضرت امام نے کہا ابھی ابھی میری بھی آنکھ لگی تھی, میں نے بھی ایک سپنا دیکھا. تو حضرت زینب نے بولا بھیا کیا دیکھا؟ کہا نہیں پہلے تم بتاؤ. کہا نہیں پہلے آپ بتائیں. کہا نہیں پہلے آپ. تو حضرت زینب نے کہا بھیا میری آنکھ لگی, میں نے دیکھا یہی میدان کربلا ہے اور ایک بوڑھی عورت, ایک ضعیفہ اس میدان کے کنارے اپنے بالوں سے جھاڑو لگا رہی ہے, اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے, اور بالکل ضعیف, بالکل بوڑھی عورت. میں اس کے قریب گئی, میں نے جا کے پوچھا اے ضعیفہ آپ ہیں کون اور یہاں کر کیا رہی ہیں؟ یہ اپنے بالوں سے جھاڑو کیوں لگا رہی ہیں؟ انہوں نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا بیٹی زینب پہچانا نہیں, پہچانا نہیں؟ ارے میں تیری ماں فاطمہ ہوں, میں تیری ماں فاطمہ ہوں. میں نے کہا امی جان آپ یہ کر کیا رہی ہیں؟ کہا کل میرا لال 72 زخموں سے چھلنی ہو کر اسی جگہ گرنے والا ہے, میں کنکر صاف کر رہی ہوں کہ کہیں کوئی کنکر میرے بچے کے زخم میں نہ چبھ جائے. اور اتنا کہہ کہ حضرت زینب آپ دیدہ ہو گئیں. حضرت امام نے تسلی دی بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ تو ہمیں بشارت ہے کہ ماں بھی یہی ہے, نانا بھی یہی ہے. ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا, اللہ کے رسول خواب میں آئے اور آنے کے بعد میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر دے, میرے حسین کو اجر دے. اور تم نے دیکھا والدہ گرامی کو کہ وہ مٹی یعنی اپنے بالوں سے اس جگہ کو بہار رہی ہیں, صاف کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب یہی ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ رسول بھی ہیں, ہمارے ساتھ مولا کائنات بھی ہیں, ہمارے ساتھ فاطمۃ الزہرا بھی ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں بڑے صبر و شکر کے ساتھ اس امتحان کو پاس کرنا ہے اور اس امتحان کو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ ہم کنار کرنا ہے. اور اس کے بعد حضرت زینب اپنے حجرے میں چلی گئیں عبادت کرنے کے لیے. حضرت امام متوجہ ہو گئے اپنے رب کی طرف اور پھر عبادت کرنا شروع کر دیا, نمازیں شروع کر دیں, تلاوتیں شروع ہو گئیں. جیسے ہی صبح کا وقت ہوا تو پہلے تو مؤذن کوئی اور تھا, اذان دینے والا کوئی اور تھا, لیکن آج آخری رات میں جب صبح صادق طلوع ہوئی امام نے آواز دی علی اکبر, کہاں ہو؟ علی اکبر حاضر ہوئے. کہا بابا جان یہی ہوں, اذان دو, اذان دو. میں سوچنے لگا پورے سفر میں جو اذان دے رہے تھے وہ دوسرے تھے, آج آخری دن علی اکبر سے اذان دلانے کی وجہ, علی اکبر تم اذان دو. علی اکبر کھڑے ہوئے اور اذان گونجی میدان کربلا میں. یزیدیوں نے بھی سنا, سبھی کے کانوں نے سنا, مگر میں سوچنے لگا اے امام علی اکبر سے کیوں اذان دلوا رہے ہیں؟ کہا تو نہیں جانتا سر سے لے کے پیر تک میرا یہ بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کی شبیہ ہے, یہ میرا بیٹا
مصطفیٰ جان رحمت کی شبیہ، اس کی آنکھیں نبی کی طرح، اس کی زبان نبی کی طرح، اس کے لب نبی کی طرح، اس کے ہاتھ نبی کی طرح، اس کی رفتار نبی کی طرح، اس کی گفتار نبی کی طرح۔ یہ بالکل جو جب صحابہ کرام کو نبی کی یاد آتی تھی علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ اے علی اکبر اذان دو، اس لیے کہ تمہارے لہجے میں رسول کا لہجہ ہے، تمہاری آواز رسول کی آواز کی طرح ہے، اذان دو شاید تمہاری آواز سن کر ان ناہنجاروں کو رسول یاد آ جائیں، ان کو رسول یاد آ جائیں اور یہ اپنے ارادے سے پلٹ جائیں۔ اذان دو، حضرت علی اکبر نے اذان دی اور اس کے بعد سرکار امام حسین نے نماز ادا کرائی اور پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور اس کے بعد پہلا تیر عمرو ابن سعد نے پھینکا حضرت امام کی طرف۔ اچھا دیکھیں، حضرت امام میدان کربلا میں تھے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ مجبور تھے، یہ مت سمجھنا کہ لاچار تھے، یہ مت سمجھنا کہ بیچارے تھے، ان کے پاس کوئی اختیار تو پورا تھا، استعمال نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ امتحان ہے۔ لیکن دو جگہ حضرت امام نے اختیار دکھا دیا۔ ہوا یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت امام نے کہا اس خیمے کے چاروں طرف کھڈا کھودو، ایک راستہ رکھو آنے جانے کا، باقی کھڈا کھود دو تاکہ کوئی ناہنجار خیمے کی طرف آنے نہ پائے۔ گھر میں مخدرات اہل بیت ہیں، عورتیں ہیں، لہذا ان کے احتیاط کے لیے حضرت امام نے کھڈا کھودوا دیا اور وہاں کہا یہاں آگ جلا دو، اس کھڈے میں آگ روشن کر دو تاکہ کوئی آنے نہ پائے، ایک راستہ رہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی پہرے دار رہے گا۔ چاروں طرف سے آگ لگوا دی، ایک راستہ رکھا۔ ایک یزیدی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے حسین، دیکھیے بدتمیزی دیکھیے، گستاخی دیکھیے، اے حسین جہنم کی آگ سے پہلے ہی آگ روشن کر لی، جہنم کی آگ سے پہلے ہی آگ جلا لی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام کو جلال حیدری آیا، حیدری جلال، میں جسے نبی کہے جنتی جوانوں کا سردار، اور یہ کتا مجھے جہنم کی یاد دلا رہا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ کی، اتنا زبان سے نکلنا تھا، گھوڑا بتک گیا، گھوڑا بتکا اور جیسے ہی بتکا تو یہ گرا نیچے، اس کی ٹانگ گھوڑے کی رکاب میں پھنس گئی۔ اب گھوڑا بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے اس نے جو چھلانگ لگائی ہے تو گھوڑا اس پار چلا گیا، یہ اسی آگ میں گر گیا، جل کے خاک۔ ایسے ہی ایک اور یزیدی آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا اے امام دیکھو سامنے نہر فرات کو دیکھو، کیسی موجیں مار رہا ہے، کیسی موجیں مار رہا ہے، اور پانی کی روانی دیکھیے، لیکن اے امام آپ کو اور آپ کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں بھیجا جائے گا، آپ اسی طرح ترستے رہیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ پھر حضرت امام کو جلال آیا اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور ارشاد فرمایا اللہم امیت ہو عطشا، اے اللہ اس ناہنجار کو پیاسا مار دے۔ اب اس کے بعد اس کا بھی گھوڑا بتکا اور اس نے اس کو پٹک دیا۔ اب یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا، گھوڑا آگے آگے، گدھا پیچھے پیچھے، گھوڑا آگے آگے، گدھا پیچھے پیچھے، اس کو پکڑنے، اور اتنا بھاگا اور اتنا دوڑایا گھوڑے نے، اس کی زبان باہر آ گئی، پیاس کے مارے تڑپنے لگا۔ ساتھیوں نے دیکھا، جلدی سے پانی لائے نہر فرات میں سے اور منہ میں ڈالا، لیکن پانی حلق کے نیچے نہیں گیا، واپس آ گیا۔ ارے جس کے بارے میں میرے امام نے کہہ دیا اسے پیاسا مار دے، پانی کی طاقت ہے کہ حلق سے نیچے اترے؟ پتہ یہ چلا امام کا اختیار اور امام کا حکم پانی پر بھی جاری ہے۔ پانی، پیاس بہت لگ رہی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور جھولے میں بھیا بھی رو رہا ہے، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، اس کی پیاس بھی لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سکینہ نے حضرت عباس سے کہا چچا جان آپ پانی لے آؤ، پانی لا کے دو۔ حضرت عباس نے وعدہ کیا بیٹی اب میں جا رہا ہوں، پانی لے کر آتا ہوں۔ عباس ایسا تو زمانے میں کوئی شیر نہیں ہے، ایسا تو زمانے میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔
عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. عباس چلے دریا کی طرف تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے, مشک لٹکائے ہوئے. یزیدی فوجوں میں ہلچل مچ گئی اور ایک دوسرے کو کہنے لگے روکنا نہیں, روکنا نہیں, اس لیے کہ جو سامنے آئے گا وہ بچ نہیں پائے گا. یہ عباس ہے, عباس جو امام حسین کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ عباس ہے, عباس جو امام حسین کا دائنا بازو ہے. خبردار حضرت عباس کو چھیڑنا نہیں, ورنہ جو سامنے گیا وہ صاف ہو جائے گا. عباس تیزی کے ساتھ چلے, پھٹتے گئے, یزیدی لشکر ہٹتا گیا, سیدھے گھوڑے کو ڈال دیا پانی میں, مشک بھرا, مشکیزہ لٹکایا, پلٹنے لگے. پھر یاد آیا ہم تو پیاسے ہیں, جانور بھی تو پیاسے ہیں, جانور بھی تو پیاسے ہیں. حضرت عباس نے اشارہ کیا جانور کو پانی پینے کا, مگر جانور نے بھی منہ اوپر کر لیا کہ جب آقا پیاسا ہے تو یہ غلام کیسے پیے گا. جانور نے بھی پانی نہیں پیا. جب حضرت عباس نے بہت کوشش کی پی لے, مگر اس نے منہ اوپر کر لیا, گویا انکار کر دیا. اب جیسے ہی حضرت عباس پلٹے, یزیدیوں نے دیکھا عباس مشکیزہ بھر کے جا رہے ہیں, اور اگر حسینی خیمے میں پانی پہنچ گیا اور حیدری کچھار کے شیروں نے اگر پانی پی لیا تو یہ 22,000 کا لشکر سرما بنا دیں گے, یہ قابو میں آئیں گے نہیں, ان کا پاور بہت ہو جائے گا. اسی لیے تو 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہے, تاکہ طاقت اور پاور میں کمی آ جائے. لیکن پانی خیمہ حسین تک جانے نہ دو, چاروں طرف سے گھیر لو. گھیر لیا گیا. حضرت عباس کو روکنے کے لیے نہ جانے کتنے تیر چلائے گئے, اور پھر ظالموں نے پیچھے سے جو وار کیا, حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا. جیسے ہی بازو کٹا, عباس نے فوراً مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے لیا. ایک ظالم نے دوسری طرف سے وار کیا, دوسرے ہاتھ کو بھی قلم کر دیا. حضرت عباس نے مشکیزہ منہ سے پکڑ لیا, دانتوں سے دبا لیا اور تیزی سے چلنے لگے. یزیدی لشکر میں آواز ہوئی روکو انہیں, پانی جانے نہ پائے, اتنا تیر چلاؤ کہ سارا مشک چھلنی ہو جائے, پانی یہیں گر جائے. اب جب تیروں کی بارشیں چاروں طرف سے ہونے لگی تو مشکیزہ تو بہہ گیا, پانی تو سارا گر گیا, اور وہ تیر حضرت عباس کے کلیجے اور دل میں لگا. عباس چکرا کے زمین پر گرے. وہیں سے آواز دی یا اخا حسینہ, یا اخا حسینہ, اے میرے بھائی حسین, اپنے بھائی کی خبر لو. جیسے ہی عباس کی آواز کانوں میں آئی, میرے امام کی, چونکہ امام کا بازو تھا عباس, امام کے بازو تھے عباس, امام کی طاقت تھے عباس. جیسے ہی آواز آئی امام کے کانوں میں, امام نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا لان کسر الظہری, اے اللہ اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میرے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اے مولا میں کمر سے معذور ہو گیا, میری طاقت چلی گئی, میرا قوت بازو چلا گیا, میری ہمت تھی عباس وہ چلا گیا. لپکے امام حضرت عباس کی طرف, جا کر دیکھا تو زمین پہ لاشا پڑا ہے, لیکن ابھی سانسیں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, آنکھیں کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں. جیسے امام پہنچے, امام نے اپنے سر, اپنے زانو زمین پر بیٹھ گئے اور ان کے سر کو اپنے زانو پہ لے لیا. اور جیسے ہی حضرت عباس نے آنکھ کھولی, حضرت امام نے انہیں تسلی دی, کہا میں آ گیا ہوں. کہا بھیا سکینہ سے کہنا, میری طرف سے معافی مانگ لینا کہ میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا. میں نے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا, میں سکینہ سے کہنا مجھے معاف کر دے کہ تیرا چچا تجھے پانی نہ پہنچا سکا. حضرت امام نے کہا اس کا کوئی رنج و ملال نہیں, اس کا کوئی غم نہیں ہے, لیکن تمہاری حالت دگرگوں ہوتی جا رہی ہے. اور بس اتنا کہنے کے بعد حضرت عباس نے آخری ہچکی لی اور اپنے بھائی کے زانوؤں پر اپنا دم آخری سانس لی اور ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کی آواز سن کر میرا امام یہ کہے الانا کسر ظہری, اے اللہ میری کمر ٹوٹ گئی, اب اس کے لاشے کو کاندھے پر اٹھا کر امام کیسے لے کر آئے مجھے نہیں معلوم.
میں نہیں جانتا کہ کون سا حوصلہ اور کیسی ہمت تھی امام کی کہ اپنے اس بھائی کے لاشے کو اٹھا کر خیمے کے قریب لا کے رکھا۔ سکینہ تو انتظار ہی کر رہی تھی پانی لانے کا۔ جب عباس کا لاشا آیا، سکینہ نے بابا کی طرف دیکھا۔ حضرت امام نے کہا بیٹی تمہارا چچا بہت شرمندہ رہا اور اس نے مجھ سے کہا کہ سکینہ سے بول دینا مجھے معاف کر دے، میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ بہرکیف یہ ایسے ایسے دردناک واقعات میدان کربلا میں رونما ہوتے رہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب میدان میں گئے، اس وقت کا تو منظر عجیب و غریب تھا۔ حضرت علی اکبر، کون علی اکبر جو رسول کی، جن کا چہرہ رسول کے چہرے کی طرح، کون علی اکبر جن کی گفتار رسول کی گفتار کی طرح، وہ جب میدان میں جانے لگے، اللہ اکبر، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا، ہم شبیہ رسول، رسول کے بالکل مشابہ، سر سے پیر تک رسول کی تصویر، وہ جب میدان میں جانے کے لیے حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی۔ ایک بوڑھا باپ، یہ تو کسی بوڑھے باپ سے پوچھئے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے جب کوئی جوان بیٹا کاندھے پر جاتا ہے تو اس بوڑھے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت امام نے کس جگر اور کس ہمت کے ساتھ انہیں اجازت دی، مجھے نہیں پتا۔ کیا میرا امام کا حوصلہ تھا، کتنا بلند حوصلہ تھا میرا امام، اور کتنی زیادہ ہمت تھی حضرت امام میں، کیا جرأت حیدری تھی، فاطمہ کا خون کس قدر حوصلہ مند تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح علی اکبر کو اجازت دی ہوگی حضرت امام حسین نے، لیکن وہ آخری منظر جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے، گھوڑے کی زین سے گرے، تو گرنے سے پہلے، جنگ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت علی اکبر پلٹ آئے، حضرت علی اکبر پلٹ آئے، اور جب میدان سے واپس آتا ہوا دیکھا علی اکبر کو، امام آگے بڑھے، بیٹا یہ ہماری گھر کی ریت کے خلاف ہے، دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا بزدلوں کا طریقہ ہے، حیدری کچھار کے شیروں کا نہیں ہے، تم واپس کیوں آ رہے ہو؟ علی اکبر قریب آئے، بیٹا تم واپس کیوں آ گئے؟ پیٹھ دکھا کے بھاگ آئے۔ کہا بابا جان بھاگا نہیں ہوں، ایک گھونٹ پانی دے دیجیے، ایک گھونٹ پانی دے دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں بابا جان یہ ساروں کو میں فنار کر دوں گا، جہنم رسید کر دوں گا، خالی ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا پانی کہاں ہے؟ اگر پانی ہوتا تو سکینہ تڑپتی، اگر پانی ہوتا تو علی اصغر مچلتے جھولے میں، پانی تو نہیں ہے۔ کہا بابا جان حلق اتنی سوکھ گئی ہے کہ تھوک بھی نہیں ہے کہ نگل لیا جائے، اتنی کانٹا ہو گئی ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے نا میں ان یزیدیوں کے چھکے چھڑا دوں گا۔ حضرت امام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، ہاں ایک چیز مجھے یاد ہے کہ جب میں اللہ کے رسول کی گود میں رہتا تھا اور رسول مجھے کھلاتے تھے، اور جب میں رونے لگتا تھا بھوک یا پیاس سے تو اللہ کے رسول اپنی زبان میرے منہ میں دیتے تھے اور میں رسول کی زبان چوسا کرتا تھا، میں رسول کی زبان چوستا تھا اور مجھے تسلی ملتی تھی، اے بیٹا آ اسی سنت کو ادا کر، میری سوکھی زبان چوس لے شاید تجھے تسلی مل جائے۔ تاریخ دیکھ رہی ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ چٹیل میدان میں دھوپ کی تمازت میں ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی منہ میں زبان دیے ہے، علی اکبر چوس رہے ہیں زبان کو، تھوڑی دیر چوسنے کے بعد حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان تھوڑی راحت ہو گئی، اب میں واپس چلتا ہوں۔ پھر گئے اور جانے کے بعد جب علی اکبر لاشے سے گھوڑے سے گرے ہیں، ان کا لاشا زمین پر آیا، وہیں سے آواز دی یا بتا ادرکنا، یا بتا ادرکنا، بابا جان اپنے علی اکبر کی خبر لو۔ لب کے امام میدان کی طرف جیسے سارے ساتھیوں کو لینے جاتے تھے، اسی طرح علی اکبر کو لینے پہنچے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا یزیدیوں نے۔ اس مرتبہ حضرت امام اتنا نڈال ہو گئے تھے علی اکبر کے بارے میں کہ روایت میں یہ آیا کہ بیٹھ کے گھٹنے کے بل آگے گئے، ہٹاتے ہوئے چلتے ہوئے گھٹنے کے بل آگے گئے، اور دیکھا علی اکبر کا لاشا زمین پر پڑا ہے، اٹھایا، اپنے قدموں پہ رکھا، اپنی جانوں پہ رکھ کے مٹی صاف کرنے لگے، مٹی کو جھاڑنے لگے،
علی اکبر نے آنکھ کھولی، کہا بابا جان، سامنے نانا کھڑے، دیکھیے 2 پیالہ لے کے آئے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے دونوں دے دو۔ نانا کہتے نہیں 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 نہیں، ایک تیرے لیے ہے اور ایک تیرے باپ کے لیے جو بعد میں آنے والا ہے۔ حضرت امام نے کہا بیٹا نانا جو دے رہے ہیں وہ لے لو، پی لو، اپنے آپ کو کوثر سے سیراب کر لو، اپنی پیاس کو مٹا لو۔ پھر اس کے بعد علی اکبر نے ایک اور بات کہی، بابا جان، ظالم نے جو نیزہ مارا ہے نا، وہ نیزے کی اڑی اندر ٹوٹ گئی ہے اور اتنا چبھ رہا ہے نا کہ مجھے سانس لینے میں بھی بہت دقت ہو رہی ہے، بابا جان اس سے نکال دیں تو میرے سانس لینے میں تھوڑی راحت ہو۔ کیا امتحان ہے یار، کیا امتحان ہے کہ ایک جوان بیٹے کی زمین پہ لٹایا امام نے، ایک پیر رکھا زمین پر، دوسرا علی اکبر کے سینے سے ٹکا کر زخم میں ہاتھ ڈال کے کھینچنے لگے۔ علی اکبر تڑپ گئے، کہا بیٹا تڑپنا نہیں، میرا زیادہ امتحان مت لے، تھوڑا صبر کر، میں نکالتا ہوں۔ کون ایسا امتحان دے گا کہ اپنے جوان بیٹے کی زخم میں ہاتھ ڈال کے اڑی نکالی، نکل گئی اڑی، لیکن اس کے بعد علی اکبر نے باپ کی طرف دیکھا، حضرت امام کی طرف، کہا بابا جان اب سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی ہے۔ کہا بیٹا صبر کرو، نانا ہے نا بالکل سامنے موجود ہے، جو دے رہے ہو پی لو، صبر کرو۔ بس آخری مرتبہ حضرت علی اکبر کی نگاہ حضرت امام کے چہرے پر پڑتی ہے، ایک ہچکی آئی اور دم کھو دیا، روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آخری بات بتا دوں، اب اس کے بعد امام کھڑے ہوئے، علی اکبر کا لاشا زمین پر ہے، امام کمر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر علی اکبر کے لاشے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ منظر اگر آپ ذہن میں رکھ سکیں، کوئی بوڑھا باپ جب اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھاتا ہے نا، پوچھنا اس کے کلیجے سے، پوچھنا اس کی ہمت سے، سر چکرانے لگتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، دنیا بالکل اندھیری دکھتی ہے، حالانکہ اس باپ کو تسلی دینے کے لیے پورا کنبہ ہے، رشتہ دار ہیں، میرے امام کو تو کوئی ہمت دلانے والا بھی نہیں، ڈھارس بنانے والا بھی نہیں، امام کو حوصلہ بڑھانے والا بھی نہیں، تلے تنہا امام کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے لاشے کو امام نے ایک نعرہ حیدری اور نعرہ تکبیر کے ساتھ اٹھایا، کاندھے پہ ڈالا، اور جب کاندھے پر لے کر امام اپنے بچے کے لاشے کو، 18 برس کے جوان بیٹے کی لاش، اور اس بیٹے کو جو ہم شبیہ پیغمبر تھا، ہم شبیہ رسول تھا، جب امام خیمے کی طرف بڑھنے لگے، اس منظر کو دیکھ کر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے بھی بولا یہ کیسا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ انسان کے بس کے باہر کی بات ہے، لیکن وارے میرے امام کہ تم نے اپنے عزم اور اپنے حوصلے سے اس امتحان کو بخوبی انجام دے دیا، اور ایسا انجام دے دیا کہ رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے، لوگوں کے لیے سیمپل بن گئے، لوگوں کے لیے امام نے وہ مثال قائم کر دی کہ دیکھ نبی کا نواسا ہوتے ہوئے، نبی کا جانشین ہوتے ہوئے، پورا اختیار ہوتے ہوئے، پوری طاقت اور پاور ہوتے ہوئے بھی میں نے کس صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس امتحان کو پیش کیا، اور اس لیے پیش کیا تاکہ امت گمراہ نہ ہو سکے، امت بھٹک نہ سکے، اسلام کا دامن داغدار نہ ہو سکے، دین کے دامن پر دھبا نہ آ سکے۔ دوستو کروڑوں سلام اس امام حسین علی مقام پر جنہوں نے بڑی ہمت اور جوانمردی کے ساتھ ایسا امتحان دیا جو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے، بعد والوں کے لیے، صبح قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قربانی اور انہوں نے جو بھی قربانیاں پیش کی ہیں، مولا ایک کے خون کے قطرے کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔
اور جن لوگوں نے اس محفل کو قائم کیا اور قائم کرتے ہیں مولا ان کی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، دونوں جہان میں برکتیں عطا فرما، ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما، اور جو لوگ شریک ہوتے ہیں نظر و نیاز میں یا جو لوگ شریک ہوتے ہیں اس پروگرام کو سننے کے لیے، امام حسین کی کربلا کی داستان سننے کے لیے، مولا سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے۔ اے مولا تیرے رسول نے کہا ہے کہ نبی اور میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے، لیکن جو شہید راہ مولا ہوتا ہے وہ یہی شفاعت کرتا ہے۔ یا امام حسین ہم سب آپ کی بارگاہ میں عرض گزارے ہماری شفاعت کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہمیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دولت دارین سے مالا مال کر دے، دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما۔